بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 173 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,26,562 ہو گئی ہے۔ اور امریکی حکومت نے طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد امریکی بینکوں میں افغانستان کی حکومت کے تقریباً $9.5 ارب کے فنڈز منجمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر بلدیات اور ماحولیات اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی آل سبعی نے کہا کہ اجلاس کی کارروائی کے آغاز میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کی کوششوں کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے اس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے اختیار کیے گئے طریقہ کار اور احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ کابینہ نے لاسٹ پراپرٹی اور انکلیمڈ منی سے متعلق قانون کے مسودے کی منظوری دی۔ یہ مسودہ کھوئی ہوئی جائیداد اور غیر دعوی شدہ رقم کو ریگولیٹ کرنے کے طریقہ کار کو منظم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں جو کھوئی ہوئی جائیداد یا رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علاوہ ازیں کابینہ نے رواں سال 2021 کے دوران مختلف فورمز اور ایگزیبیشنز میں قطر کے سیاحت کے شعبے کی پارٹیسپیشن کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے قطر نیشنل بینک QNB، قطر اسلامک بینک، کمرشل بینک اور مصرف الریان کے سرمائے میں نان قطری اونرشپ کو 100% تک بڑھانے کی بھی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹریس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران افغانستان کے اندر امن و استحکام کی صورتحال اور وہاں کے موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں قطر اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات زیر بحث آئے اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ گفتگو کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ نے بات چیت جاری رکھنے اور افغانستان سے انخلاء کے کام میں ضروری مدد فراہم کرنے کے معاملے میں قطر کے رول کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ دونوں وزراء نے افغانستان کے اندر عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور قومی مصالحت کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں تیز تر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے جمہوریہ کیوبا کے سفیر آسکر لیون گنزالس نے ملاقات کی ہے، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے دوحہ میں جمہوریہ ہیٹی کے سفیر جیان فرانسوا نے بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے سے متعلق امور کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ جمہوریہ لتھوانیا کے صدر گٹانس نسویدا سے قطر کے غیر مقیم سفیر عبداللہ بن عبد الرحمن فخرو نے ملاقات کی ہے اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ اس موقع پر قطر کے سفیر نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے لتھوانیا کے صدر کو خیرسگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور لتھوانیا کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں صدر نسوادا نے قطر کے سفیر سے کہا کہ وہ ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر کو خیرسگالی کا پیغام پہنچا دے، جس میں انہوں نے صاحب اسم امیر کی
صحت و تندرستی اور قطر کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔ بعد میں سفیر عبداللہ بن عبد الرحمن فخرو نے جمہوریہ لطفانیہ کی پارلیمنٹ کے اسپیکر وکٹر نیلسن کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ قطر نے عرب ممالک کے وزرائے داخلہ کی کونسل کی جانب سے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں اینٹی ٹیررزم پروجیکٹ کے تعاون سے منعقد کی گئی ایک ورکشاپ میں شرکت کی ہے۔ اس ورکشاپ میں انٹرنیشنل پروسیجرز اور یورپی یونین کی گائیڈ لائنز کے تحت مختلف اقسام کے جرائم کے بارے میں خصوصی چھان بین سے متعلق امور کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں کرونا وائرس کی وبا سے بری طرح متاثر ہونے والے غریب خاندانوں کو ضروری ہائیجین آئٹمز سپلائی کیے ہیں۔ QRCS نے تقریباً 3200 لوگوں میں ہائیجین کٹس اور میڈیکل ماسک تقسیم کیے ہیں۔ ان میں زیادہ تر مریض شامل ہیں جو لوکل ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 218 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 137 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 81 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 173 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,26,562 ہو گئی ہے۔ دنیاسنا وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں عائد کی گئی احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے 160 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان میں سے 153 افراد نے پبلک مقامات پر فیس ماسک استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ 5 افراد نے سیف فزیکل ڈسٹنس کی پابندی خلاف ورزی کی تھی اور 2 افراد نے اپنے سیل فونز میں اعتراض ایپلیکیشن انسٹال نہیں کی تھی۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ اور ہیلتھ اتھارٹیز عوام کو مسلسل خبردار کر رہی ہیں کہ وہ کورونا وائرس کے روک تھام کے معاملے میں عائد کردہ احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کریں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے کے گاؤں تحصیر میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جن کے دوران فوجیوں کی فائرنگ سے 3 فلسطینی زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تحصیر کے بوائز اسکول میں اسٹوڈنٹس کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی ہے اور ایک شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ بیت المقدس کے قریب پہاڑی علاقے کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے 4200 ایکڑ سے زیادہ اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ شہر کے مغربی علاقے میں واقع 10 دیہاتوں کے سینکڑوں خاندان، جنہیں آگ کے پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا، آئندہ پیر کے روز اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ آگ کی وجہ سے کوئی فرد ہلاک نہیں ہوا۔ شمالی لبنان کے علاقے اکار کے ہاسپٹلز کو، جہاں گزشتہ دنوں آئل ٹینکرز دھماکے میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے، بجلی کی سپلائی اور ٹیلی کام سروسز بند ہو جانے سے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ صورتحال ملک کی سطح پر ڈیزل کی شدید قلت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ آگ سے شدید زخمی ہونے والے فوجیوں سمیت تقریباً 80 افراد ان ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ اقوام متحدہ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے عملے کے کچھ افراد کو سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر کابل سے قازقستان کے شہر الماتی منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں سے وہ اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اقوام متحدہ کے مشن کا عارضی دفتر قائم کرنے کی اجازت دینے پر قازقستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امدادی کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی، کیونکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے والے عملے کی اکثریت اب بھی افغانستان ہی میں ہے۔ ادھر امریکی حکومت نے طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد امریکی بینکوں میں افغانستان کی حکومت کے تقریباً $9.5 ارب کے فنڈز منجمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور انقرہ سے آمدہ رپورٹس کے مطابق ترکی کی حکومت نے ایران کے ساتھ ملنے والی اپنی سرحد پر تعینات فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، تاکہ افغانستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے ملک سے بھاگ کر ایران کے راستے آنے والے افغان مہاجرین کی ممکنہ نئی لہر کو روکا جا سکے۔ ترکی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں افغانی شہریوں کی سرحد عبور کرنے کی ممکنہ کوششوں سے
اسے دوبارہ مہاجرین کے کسی نئے بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 173 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,26,562 ہو گئی ہے۔ اور امریکی حکومت نے طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد امریکی بینکوں میں افغانستان کی حکومت کے تقریباً $9.5 ارب کے فنڈز منجمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔